بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے مسافر، کیسٹ نمبر 4۔ آپ کو نہیں آئیں گے، وہ ضرور واپس آئیں گے بیٹا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کمرے میں جا کر ان کا سامان دیکھ لو، وہ کئی چیزیں ہی چھوڑ گئے ہیں۔ منصور قدرے پر امید ہو کر سلمان کے کمرے کی طرف بھاگا اور آتے کا زبیدہ سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام سلمان ہے۔ چچا ہاشم کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ترکوں کی بحری فوج سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، آقا نے تمہارے چچا کو صرف یہ بتایا تھا کہ یہ نوجوان الفجارہ کے کرب قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے اور اسے راستے میں میری حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی؟ ہاں، جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں ساتھ والے کمرے میں موجود تھی۔ تمہارے چچا کی باتیں سننے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سعید کے والد اس بات سے بہت خفا تھے کہ انہوں نے اپنے 2 بیٹے یرغمال میں بھیج دیے ہیں۔ وہ انہیں بغیر کے بزدلی کا تانا دے رہے تھے، لیکن تمہارے چچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجبوری تھی۔ ہم تیاری کے لیے مہلت چاہتے تھے۔ اب اگر آپ بیرونی اعانت کی امید لے کر آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دشمن کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ غرناطہ میں کوئی خطرناک سازش ہو رہی ہے، لیکن اگر تمہارے چچا ان کے دشمن ہوتے تو بار بار یہ کیوں کہتے کہ موجودہ حالات میں غرناطہ آپ کے لیے قطعاً غیر محفوظ ہے؟ چچا ہاشم نے کہا تھا۔ ہاں، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مسئلے پر سوچوں گا، ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ عاتقہ نے کہا، چچی اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ چچا ہاشم انہیں قریدنا چاہتے تھے، کیونکہ سعید کے والد نے انہیں اعتماد میں لینے سے گریز کیا تھا۔ ان کی اچانک روانگی کی وجہ یہی تھی کہ وہ چچا ہاشم کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ ابو القاسم اور دوسرے غداروں کو خبردار کر دیں، تاکہ انہیں غرناطہ پہنچتے گرفتار کر لیا جائے۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ سیدھے غرناطہ گئے ہوں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ کس وقت روانہ ہوئے تھے؟ نوکروں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر روانہ ہو گئے تھے۔ سعید کے والد آدھی رات کے قریب تمہارے چچا کو رخصت کرتے ہی چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے چچا سے بہت پہلے غرناطہ پہنچ جائیں گے۔ منصور مسکراتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا، وہ اپنی کمان، ترکش اور کپڑوں کا ایک جوڑا چھوڑ گئے ہیں، اپنی تلوار اور تپنچہ ساتھ لے گئے۔ عاتقہ نے پوچھا، تم نے ان کے پاس تمنچہ دیکھا تھا؟ ہاں، انہوں نے میرے سامنے سپاہی پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چمڑے کی پیٹی کے ساتھ بارود کی تھیلی بھی دیکھی تھی۔ خالہ، عاتقہ وہ کہیں باقی چیزوں کو بیکار سمجھ کر تو نہیں چھوڑ گئے؟ آپ کو یقین ہے وہ ضرور واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے گئے، اور چچی زبیدہ نے مجھے جگانے کی کوشش کیوں نہ کی۔ جب نانا جان جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب ان کے میزبان تم ہو۔ تم اس وقت جاگ رہے تھے؟ عاتقہ نے پوچھا۔ ہاں، اور نانا جان کو رخصت کرنے کے بعد بھی میں نے کافی دیر ان سے باتیں کی تھی۔ تو تمہاری بے معنی باتوں سے بیزار تو نہیں ہوا تھا؟ کس سے؟ تمہاری گفتگو سے؟ وہ کیوں؟ منصور نے بگڑ کر پوچھا۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ لوگ آدھی رات کے وقت باتیں کرنے کے بجائے سونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عاتقہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منصور نے بگڑ کر کہا، چچی زبیدہ ذرا ان کا لباس تو دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری رات مچھلیاں پکڑتی رہی ہیں۔ عاتقہ ہنس پڑی۔ زبیدہ نے کہا، بیٹی تمہیں سردی نہ لگ جائے، اندر چلو، میں بھی آگ جلاتی ہوں۔ نہیں، میں اب گھر جاؤں گی۔ کیوں منصور، تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ منصور نے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غرناطہ کے 8 سرکردہ آدمی وزیر سلطنت ابو القاسم کے عالی شان محل کے کشادہ کمرے میں بیٹھے تھے۔ ہاشم ایک نوکر کے ساتھ کمرے کے دروازے پر رکا اور قدر توقف کے بعد السلام علیکم کہہ کر جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ وعلیکم السلام کہہ کر تعظیم کے لیے اٹھے، لیکن ہاشم کسی سے مسافہ کرنے کے بجائے دروازے کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر غرناطہ کے ایک معمولی تاجر نے سوال کیا، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاشم نے گھٹی آواز میں جواب دیا، اب پریشانی کا لفظ ہمارے احساسات کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں۔ ابو القاسم کب آئیں گے؟ اگر الحمرا میں کوئی اہم مسئلہ پیش نہ آ گیا تو وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ ہم کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔
ایک ساتھ بعد 4 اور آدمی ملاقاتیوں میں شریک ہو چکے تھے اور ہاشم انتہائی حیرانی کی حالت میں ابو عبداللہ کی دور اندیشی اور ابو القاسم کے تدبر اور فرڈیننڈ کی فیاضی کے متعلق ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے کسی درسگاہ کا معلم معلوم ہوتا تھا کہہ رہا تھا، ہمیں اندیشہ تھا کہ بعض کوتا اندیش صلح کی شرائط کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا کا شکر ہے اہل غرناطہ نے شرپسندوں سے منہ پھیر لیا ہے۔ جو لوگ کل تک وزیر اعظم کو بے حیثی اور بزدلی کے طعنے دیتے تھے وہ اب انہیں قوم کا محسن سمجھتے ہیں۔ اب غرناطہ کی مائیں سلطان معظم کو بھی دعائیں دیتی ہیں کہ انہوں نے قوم کو مزید تباہی سے بچا لیا ہے۔ حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا، ہمیں وزیر اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے شہر کے انتہائی بااثر خاندانوں کے آدمی فرڈیننڈ کے حوالے کر کے آئندہ کے لیے جنگ کے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ اب اگر کسی شرپسند نے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، چند دن قبل یہ کون کہہ سکتا تھا کہ دشمن کا فوجی مستقر ہمارے لیے ایک منڈی بن جائے گا اور غرناطہ کے بازاروں میں غلے، ایندھن، پھلوں اور سبزیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ پرسوں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سینٹافا سے 60 چھکڑے غرناطہ پہنچ چکے تھے۔ کل ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ خچروں اور گدھوں پر بھی کافی سامان پہنچ رہا ہے۔ غرناطہ کے بازار میں ضروریات زندگی کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوب کے راستوں کی ناکہ بندی کر کے فرڈیننڈ نے ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ابو القاسم کا یہ کارنامہ ایک سیاسی موجے سے کم نہیں کہ انہوں نے قوم کو موت کے چنگل سے نکال کر امن اور خوشحالی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اچانک ہاشم کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے کہا، خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو فریب نہ دیجیے۔ حاضرین کی نگاہیں ہاشم پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا، آپ کا مطلب؟ ہاشم نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 400 آدمی چند ہفتوں کے لیے دشمن کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے اور پھر اس کے عوض پوری قوم کے گلے میں غلامی کا چوک ڈال دیا جائے گا۔ تم چند دن فرڈیننڈ کی فیاضی اور اپنے اکابر کی دور اندیشی کے گیت گاؤ گے اور اس کے بعد تمہاری آئندہ نسلیں صدیوں تک تمہاری قبروں پر لعنتیں بھیجتی رہیں گی۔ تم اس بات سے خوش ہو کہ سینٹافے سے تجارت کا راستہ کھل گیا ہے اور تمہارے لیے امن و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو تمہیں یہ معلوم نہیں اس راستے سے تم پر کتنی بلائیں نازل ہونے والی ہیں اور تمہاری آئندہ نسلوں کو تمہاری چند دن کی خوشحالی کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حاضرین چند ثانیے دم بخود ہو کر ہاشم کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر غرناطہ کے ایک بڑے تاجر نے کہا، ہاشم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم جنگ بندی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک شکست خوردہ اور مایوس انسان اپنے مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا تو کر سکتا ہے لیکن پوری قوم کی غلامی اور ہلاکت سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، لیکن پہلے تمہارے خیالات یہ نہیں تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے 2 بیٹوں کو فرڈیننڈ کے حوالے کرنے پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ اب تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو غرناطہ کے امن کے منافی ہو۔ ہاشم نے جواب دیا، کیا مجھے اپنی غلطی پر پشیمان ہونے کا بھی حق نہیں رہا؟ ایک عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، تم جی بھر کر پشیمان ہو سکتے ہو لیکن اس کے لیے سلطنت کے وزیر اعظم کے قیام کا موضوع نہیں ہے۔ ہاشم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، جہاں تک مجھے معلوم ہے 6 ہفتوں کے بعد غرناطہ پر فرڈیننڈ قابض ہو جائے گا اور پھر یہ جگہ ہمارے مدبر اور دور اندیش وزیر اعظم کی قیام گاہ نہیں ہوگی۔ ایک اور آدمی بولا، آپ ہاشم سے بات نہ کریں، یہ اپنے بیٹوں کے متعلق پریشان ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا اضطراب بہت جلد دور ہو جائے گا۔ ہم ابو القاسم سے درخواست کریں گے کہ وہ آپ کے لیے اپنے بیٹوں سے ملاقات کا بندوبست کرا دیں۔ ہاشم چلایا، خدا کے لیے بار بار میرے بیٹوں کا ذکر نہ کرو۔ اس کے بعد کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ابو القاسم کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو القاسم نے کھڑے کھڑے ایک نوجوان سے سوال کیا، اب شہر کی فضا کیسی ہے؟ جناب ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی اس پر کسی تشویش کا اظہار کیا جا سکے۔ ابو القاسم آگے بڑھ کر حاضرین مجلس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، آپ حضرات کو اپنے عزیزوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بار بار میرے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ فرڈیننڈ کے پڑاؤ میں آپ کی نسبت زیادہ آرام سے ہیں۔ اگر ہم فرڈیننڈ کو اطمینان دلا سکے کہ ہم خلوص دل سے اتار کر جنگ کی شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر انہیں یرغمال بنا کر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔
سنٹافے سے تجارت کا راستہ کھل جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ چند دن تک آپ کو قیدیوں سے ملاقات کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اب آپ کو بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے اور انہیں تسلی دینی چاہیے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے ان کی بہتری کے لیے ہے۔ ہاشم دیر تک سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک ابوالقاسم اس کی طرف دیکھ کر چونک اٹھا۔ ہاشم، معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یہاں ہیں، آپ کب آئے؟ میں ابھی آیا ہوں، اس نے بددلی سے جواب دیا۔ ایک آدمی بولا، جناب یہ آپ کی کامیابیوں سے مطمئن نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ گرناطہ کا راستہ کھول کر آپ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں تو میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابوالقاسم کھڑا ہو گیا اور وہ باری باری اس سے مسافہ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ ابوالقاسم دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ کو میرا پیغام مل گیا تھا؟ ہاں۔ پھر آپ کو گرناطہ آنے کی بجائے اپنے گھر رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حامد بن زہرہ کی واپسی کے متعلق میرے خدشات بے بنیاد ہوں، لیکن اندلس کے ساحل پر فرڈیننڈ کی 2 جہازوں کی تباہی معمولی واقعہ نہیں۔ اس سے قبل فرڈیننڈ کی طرف سے ہمیں اطلاع مل چکی تھی کہ حامد بن زہرہ کو مالٹا کے قید خانے سے نکال کر جس جہاز پر واپس لایا جا رہا ہے وہ سمندر میں لاپتہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ بعید از قیاس نہیں کہ راستے میں ترک یا بربر جہاز رانوں نے حملہ کر دیا ہو اور حامد بن زہرہ کو چھڑانے کے بعد اندلس کے ساحل میں اتارنے کی کوشش کی ہو۔ میرا خیال تھا کہ حامد بن زہرہ گرناطہ پہنچنے سے پہلے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا اور آپ کی حوصلہ افزائی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر حامد بن زہرہ واپس آ گیا تو اسے قبائل کو مشتعل کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے آپ فوراً واپس چلے جائیں اور قبائل کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں۔ فرڈیننڈ آپ کی خدمت فراموش نہیں کرے گا۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ آپ اپنے لڑکوں کے متعلق بہت پریشان ہیں، لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کا خطرہ دور ہوتے ہی انہیں رہا کروانے کی کوشش کروں گا۔ ہاشم نے ملتجی ہو کر کہا، جناب مجھ پر احسان کیجیے اور انہیں آج ہی واپس بلا لیجیے۔ لیکن میں اچانک آپ کے پریشان ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ جناب میں اندلس سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کی وجہ؟ مجھے ڈر ہے کہ گرناطہ میں دشمن کا داخلہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ آپ میرے متعلق اطمینان چاہتے تھے کہ میں پرامن رہوں، اور جب میں اپنی بستی سے ہجرت کر جاؤں گا تو میرے متعلق آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ ابوالقاسم نے جواب دیا، مجھے ذاتی طور پر کوئی بے اطمینانی نہیں، لیکن تم جانتے ہو وہ 400 آدمی فرڈیننڈ کے اطمینان کے لیے اس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اگر میں کسی کو واپس بلانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دوں تو فرڈیننڈ کیا خیال کرے گا؟ اور گرناطہ میں دوسرے لوگوں کے عزیز و اقارب پر کیا رد عمل ہوگا؟ ہاشم نے اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، اپنے بیٹوں کی جگہ میں بذات خود فرڈیننڈ کے پڑاؤ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابوالقاسم نے بے اعتنائی سے جواب دیا، اس سے پہلے تم قطعاً پریشان نہ تھے، اب اگر تمہیں اچانک کوئی بے اطمینانی محسوس ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے میں یہی سوچتا تھا کہ میں ہجرت نہیں کروں گا، لیکن اب مجھے اندلس میں ایک دن گزارنا بھی صبر آزما محسوس ہوتا ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں جو کسی آزاد ملک میں آباد ہو گئے ہیں۔ ابوالقاسم نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اچانک اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو، تمہاری آنکھیں کسی فوری خطرے کے احساس کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ تم کسی ایسی محفل سے اٹھ کر میرے پاس آئے ہو جہاں امن کے معاہدے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ میں سیدھا اپنے گاؤں سے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ سیدھی بات؟ ہاں، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری اطلاعات غلط نہیں تھی؟ حامد بن زہرہ واپس آ گیا ہے، تم اس سے ملاقات کر چکے ہو، اور اس ملاقات کے بعد تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ تلاش کرنے کی فکر ہے۔ ہاشم، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں نے تمہاری صورت دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ حامد بن زہرہ آ چکا ہے، اور تم اس کی آمد کو کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ سمجھتے ہو۔ اب ذرا ہمت سے کام لو، اگر وہ گرناطہ میں داخل ہو چکا ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے نئے فتنے جگانے کا موقع نہ ملے۔ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہمارا پہلا فرض ہے۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ جناب وہ گرناطہ نہیں پہنچا، اور اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہوتا تو بھی میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ وہ کہاں ہے۔ تم گزشتہ رات اپنے گھر میں تھے، اگر حامد بن زہرہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا
تو وہ تمہارے گاؤں میں ہوگا. میں تمہارا شکر گزار ہوں. ہاشم چلایا, آپ اسے گاؤں میں گرفتار نہیں کر سکتے. اسے وہاں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں. میں صرف اسے شہر کے دروازوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں. اور اگر تم اپنے بیٹوں کے دشمن نہیں ہو تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. ابوالقاسم نے کہہ کر تالی بجائی. ایک پہرے دار کمرے میں داخل ہوا. ابوالقاسم نے اسے حکم دیا, تم فوراً کوتوال کے پاس جاؤ, اس سے کہو کہ شہر کے تمام دروازوں پر پہرا بٹھا دیا جائے, اور اگر حامد بن زورہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے اسے گرفتار کر کے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے. پہرے دار چلا گیا تو ہاشم کی طرف متوجہ ہوا. اگر اس نے غرناطہ پہنچنے سے پہلے قبائلی لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا ضروری سمجھا تو مجھے قدم قدم پر تمہاری اعانت کی ضرورت پیش آئے گی, اور اگر تم اپنے بیٹوں کی بہی خواہ ہو تو تمہیں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنا پڑے گا. میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اس کا بال بیکا نہیں ہوگا. میرا مقصد صرف غرناطہ کو تباہی سے بچانا ہے. اگر تم مجھے بتا سکو کہ اہل بربر اور ترکوں کے جہاز اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہونے والے ہیں تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے ہوں گا. لیکن اگر وہ تنہا واپس آیا ہے تو غرناطہ کے عوام کے لیے اس کے پاس موہوں, امیدوں اور خوش کن باتوں کے سوا کچھ نہ ہوگا. ہاشم نے جواب دیا, جناب میں کوشش کروں گا کہ وہ غرناطہ آنے کا ارادہ تبدیل کر دے, لیکن اس کی گرفتاری کے لیے میں آپ سے کچھ تعاون نہیں کروں گا. ابوالقاسم نے قدرے نرم ہو کر کہا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں حامد بن زہرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر تم چاہو تو اسے گرفتاری سے بھی بچا سکتے ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے لوگوں کو مشتعل کرنے کا موقع نہ دیا جائے. ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا, جناب غرناطہ کے کوتوال آپ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں, اسے یہاں لے آؤ. نوکر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک کبھی ہیکل آدمی جس کی عمر 50 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوا, اور اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا, جناب میں اس طرف آ رہا تھا, راستے میں آپ کا ایلچی مل گیا. میں نے آپ کے حکم کے مطابق پہرے داروں کو ہدایات بھیجی ہیں. ابوالقاسم نے برہم ہو کر کہا, اور اب تم میرے حکم کی وجہ دریافت کرنے آئے ہو؟ نہیں جناب, میں اتنی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی حکم خالی از مصلحت نہیں ہوتا, لیکن میں نے ایک اہم خبر سنی ہے. کیسی خبر؟ کوتوال جواب دینے کے بجائے تذبذب کی حالت میں ہاشم کی طرف دیکھنے لگا. ابوالقاسم نے جھنجلا کر کہا, تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہاشم سے غرناطہ کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. کوتوال نے کہا, جناب میں آپ کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ حامد بن زورہ شہر میں داخل ہو گیا ہے. وہ البیسین میں کسی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے. اس کا اپنا مکان خالی ہے اور وہ اپنی درسگاہ میں بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک افواہ ہو, لیکن شہر کے لوگ البیسین کی گلیوں چوراہوں میں جمع ہو رہے ہیں, اور ہمارے آدمیوں نے کئی لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ حامد بن زورہ واپس آ گیا ہے, اور وہ آج ہی البیسین کی مسجد میں اہل شہر سے خطاب کرے گا. شہر میں اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغام لایا ہے. ابوالقاسم نے ہاشم کی طرف دیکھا تو اس نے کہا, یہ ناممکن ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یہاں پہنچ چکا ہے. ابوالقاسم نے کہا, تم نے اسے غرناطہ آنے سے منع کیا تھا؟ ہاں. اور تم نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہارے بیٹے غرناطہ کے 400 آدمیوں کے ساتھ یرغمال کے طور پر جا چکے ہیں؟ یہ بات انہیں میری ملاقات سے پیشتر ہی معلوم ہو چکی تھی. ابوالقاسم نے قدر سوچ کر کہا, ان حالات میں یہ بعید از قیاس نہیں اس نے تمہارے متعلق تھوڑی بہت بے اطمینانی محسوس کی ہو اور تم سے غرناطہ آنے کا ارادہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا ہو. بہرحال اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہے تو ہمیں صحیح صورتحال معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی. ابوالقاسم یہ کہہ کر کوتوال کی طرف متوجہ ہوا. اب تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ موجودہ حالات میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں. تم البیسین میں ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہو جو تمہیں ایک ایک لمحے کی خبر دیتے رہیں, لیکن تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے عوام مشتعل ہو جائیں. اب مجھے دوبارہ سلطان کے پاس جانا پڑے گا, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ غرناطہ کے تمام بااثر لوگ, خصوصاً وہ جن کے بیٹے اور بھائی یرغمال کے طور پر بھیجے جا چکے ہیں, الحمرہ میں جمع ہو جائیں. سر دست شہر کے دروازے بند رہنے چاہیے. کوتوال نے جھجکتے ہوئے کہا, جناب مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حامد بن زورہ غرناطہ پہنچ چکا ہے تو چین سے نہیں بیٹھے گا. اگر آپ اجازت دیں تو البیسین میں بھی ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں جو اسے ٹھکانے لگا دیں.
ہاشم اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے غصے سے لرزتی آواز میں کہا, برناتا میں ہابند زورا پر ہاتھ ڈالنا بچوں کا کھیل نہیں. اگر اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, شہر کا کوئی گوشہ تمہارے لیے محفوظ نہ ہوگا. پھر اس نے ملتجی ہو کر ابوالقاسم کی طرف دیکھا. جناب مجھے اجازت دیجیے. تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ جناب میں حامد بن زورا کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. ممکن ہے کہ اسے تباہی کے راستے سے روک سکوں. نہیں, اب تم باہر نہیں جا سکتے. ہاشم چند ثانی سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا. تو اس نے ڈوبی آواز میں کہا, آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی قید میں ہوں؟ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے. اگر حامد بن زورا کی کسی حامی نے تمہیں گھر سے نکلتے دیکھ لیا, تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے. اس لیے جب تک میں کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا تم یہیں رہو گے. ہاشم نے کچھ کہنے کی کوشش کی, لیکن ابوالقاسم اور کوتوال کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ نڈھال ہو کر کرسی پر گر پڑا. تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں دو مسلح پہرے دار کھڑے تھے. وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا واپس مڑا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا. سلمان کا سفر. غرناطہ سے کوئی 2 کوس دور سلمان ایک بستی میں داخل ہوا جس کے در و دیوار پر گزشتہ جنگ کے اثرات نمایاں تھے. کشادہ سڑک کے دونوں کناروں پر بیشتر گھر غیر آباد نظر آتے تھے اور مکانات کی چھتیں پیوند زمین ہو چکی تھیں. صرف چند گھر ایسے تھے جہاں زندگی کے آثار دکھائی دیتے تھے. بائیں ہاتھ مسجد کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور پاس ہی 2 آدمی ایک گاڑی پر خشک گھاس لادنے میں مصروف تھے. گاڑی میں 2 خچر جوتے ہوئے تھے اور گاڑی بان جس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اوپر بیٹھا ہوا تھا. دائیں ہاتھ ایک کشادہ حویلی کی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ شکاف پڑے ہوئے تھے. سلمان اس حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر نکلا اور گھوڑے کے سامنے آ گیا. گھوڑے کی رفتار زیادہ نہ تھی. سلمان نے بر وقت باغیں کھینچ کر اسے دائیں کنارے کی طرف ہٹا دیا, لیکن بوڑھا آدمی جسے اس نے گھوڑے کی زد سے بچانے کی کوشش کی تھی آگے جانے کے بجائے اچانک پیچھے مڑا اور گھوڑے سے ٹکرا کر ایک طرف گر پڑا. سلمان نے گھوڑے سے کود کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا, معاف کیجیے, آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں اپنی بے احتیاطی پر سخت نادم ہوں. ایک نوجوان بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اس نے غضبناک ہو کر کہا, آپ کو کسی کھلے میدان میں سواری کی مشق کرنی چاہیے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے. گاڑی بان نیچے کود کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا. اس نے کہا, مسعود تمیز سے بات کرو, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی غلطی نہیں تھی. بوڑھے آدمی نے جلدی سے اٹھ کر کہا, مسعود تم بہت احمق ہو, میں بالکل ٹھیک ہوں, ان کا کوئی قصور نہیں, غلطی میری تھی. حویلی سے ایک لڑکی نمودار ہوئی. اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے آدمی سے پوچھا, کیا ہوا بابا؟ کچھ نہیں بیٹی. لڑکی کی عمر 10 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی. اس کا دبلا پتلا چہرہ گزشتہ جنگ کے آلام و مصائب کا آئینہ دار تھا. اس نے سلمان کی طرف دیکھا, جھجکتے ہوئے سوال کیا, آپ غرناطہ سے آئے ہیں؟ نہیں, میں وہاں جا رہا ہوں. سلمان یہ کہہ کر مسعود کی طرف متوجہ ہوا, بھائی یہ اچانک گھوڑے کی زد میں آ گئے تھے. مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں کوشش کے باوجود گرنے سے نہ بچا سکا. مسعود نے جواب دیا, جناب میں اپنی غلطی کو سخت نادم ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں. سلمان کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا اور وہ اتنا ہانپ رہا تھا. گاڑی بان نے اس کی بات پکڑ لی اور بولا, جناب آپ کا گھوڑا بہت پیاسا معلوم ہوتا ہے, اگر اجازت ہو تو میں اسے پانی پلا لاتا ہوں. بہت اچھا, لیکن ذرا جلدی لوٹیں, مجھے دیر ہو رہی ہے. جناب میں ابھی آتا ہوں. لڑکا گھوڑا لے کر مسجد کے قریب کنویں کی طرف چل دیا. لڑکی نے کہا, شاید آپ بہت دور سے آئے. ہاں. شاید آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا. ہمارے گھر میں کھانا تیار ہے, آئیے. نہیں شکریہ, مجھے بہت جلدی ہے. عمر رسیدہ آدمی نے کہا, چلو بیٹا, اس گاؤں کے سردار کی بیٹی تم کو دعوت دے رہی ہے. جنگ کے بعد تم اس اجڑے ہوئے گھر میں پہلے مہمان ہو گے. اسما کی حوصلہ شکنی نہ کرو. سلمان نے پیار سے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو میں تمہاری دعوت رد نہ کرتا. اپنے ابا جان سے میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ اگر مجھے واپسی پر موقع ملا تو یہاں سے کھانا کھا کر جاؤں گا. مسعود نے کہا, جناب ان کے ابا جان شہید ہو چکے ہیں. سلمان نے اسما کی طرف دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے. بوڑھے نے کہا, جنگ کے ایام میں گاؤں ویران ہو گیا تھا,
ہمارے آقا نے اپنی بیوی اور بچی کو اندراج بھیج دیا تھا. اب ہم پچھلے ہفتے یہاں آئے ہیں. چند لوگ ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے، اور اگر جنگ دوبارہ شروع نہ ہو گئی تو امید ہے کہ باقی گھر بھی جلد آباد ہو جائیں گے. اسما نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بابا جنگ ضرور شروع ہوگی. امی جان کہتی تھی کہ اس مرتبہ ہم اندراج جانے کے بجائے غرناطہ میں ہی رہیں گے. گاڑی بان جو گھوڑے کو پانی پلانے کے بعد واپس آ رہا تھا قریب پہنچ کر بولا، جناب آپ کا گھوڑا بہت پیاسا تھا، آپ کو ایسے خوبصورت جانور کا بہت خیال رکھنا چاہیے. سلمان اس کے ہاتھ سے باغ پکڑ کر اسما کی طرف متوجہ ہوا. اسما، میں وعدہ کرتا ہوں اگر موقع ملا تو واپسی میں تم سے مل کر جاؤں گا. آپ کب جائیں گے؟ غرناطہ میں مجھے زیادہ کام نہیں، ممکن ہے کہ آج ہی واپس آ جاؤں. آپ کہاں سے آئے؟ میں بہت دور سے آیا ہوں. سلمان گھوڑے پر سوار ہو گیا. اسما نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں. اور وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی. سلمان پریشان سے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. بوڑھے آدمی نے کہا، اس بچی کی خاطر آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے. آپ سے کچھ سمجھ گئی ہے، ورنہ اندراج میں جب آقا کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو اس کی یہ حالت تھی کہ اگر دور سے کوئی مسلح سوار دکھائی دیتا تو اسے اپنے باپ کا دوست اور ساتھی سمجھ لیتی تھی. گاڑی بان نے کہا، غرناطہ میں آپ اپنے کسی عزیز کے پاس ٹھہریں گے یا سرائے میں قیام کریں گے؟ مجھے معلوم نہیں، یہ وہاں کے حالات پر منحصر ہے. ممکن ہے کہ مجھے ٹھہرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جناب میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ غرناطہ میں گھوڑوں کے لیے چارہ بہت مشکل سے ملتا ہے، اور آپ کا گھوڑا ایسا نہیں کہ اسے بھوکا رکھا جائے. اگر آپ ہماری سرائے میں ٹھہرنا پسند کریں تو وہاں چارے کی تکلیف نہیں ہوگی. ہم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں ٹھہرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. میں کل یہاں گھاس خریدنے آیا تھا اور اب بڑی مشکل سے چند گٹھے حاصل کیے ہیں. شکریہ. اگر مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا تو میں اپنے گھوڑے کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کروں گا. تمہاری سرائے کہاں ہے؟ آپ جنوبی دروازے سے سیدھی سڑک پر چلے جائیں. آپ کو بائیں ہاتھ سرائے کا دروازہ دکھائی دے گا. مالک کا نام عبد المنان ہے، لیکن آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے بگی گزر سکتی ہے. سڑک کے پاس سرائے کے بالکل سامنے ایک حمام ہے، اور چند قدم آگے آپ کو ایک وسیع چوک دکھائی دے گا. میرا نام عثمان ہے. اسما بھاگتی ہوئی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر 2 سیب سلمان کو پیش کر دیے. ہم نے اپنے جڑے باغ سے چند سیب تلاش کیے تھے. اگر آپ پہلے آتے تو میں جھولی بھر کر لاتی. امی جان نے سارے تقسیم کر دیے اور صرف یہ 2 باقی رہ گئے تھے. سلمان نے تذبذب کی حالت میں لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ایک سیب لے کر گھوڑے کو لگا دی. پھر کچھ دیر بعد ایک معصوم، اداس اور ذہین چہرہ جو انلس کے ماضی کے اجالوں اور مستقبل کے اندھیروں کا آئینہ دار تھا اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا. سلمان شہر کے دروازے قریب پہنچا تو ایک بگھی جیوڑی میں داخل ہو رہی تھی، اور اس سے چند قدم پیچھے گھاس، ایندھن اور غلے سے لدے ہوئے چند چھکڑوں کی قطار لگی ہوئی تھی. جب بگھی کے پیچھے گھاس کا چھکڑا جیوڑی کی طرف بڑھا تو پہرے داروں نے اچانک اسے روک دیا اور گاڑی بان کو نظر دکھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. ایک آدمی نے جو سر پر مرغیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھا کترا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پہرے دار نے غضبناک ہو کر اسے دھکا دیا اور وہ ٹوکرے سے میں پیٹ کے بل گر پڑا. ایک لکڑہارا اپنا گدھا چھوڑ کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا. اس نے گرنے والے آدمی کو سہارا دے کر اٹھایا. غصے کی حالت میں پہرے داروں پر برس پڑا. تمہیں کمزور آدمی کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اس کی دیکھا دیکھی دوسرے آدمیوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا. مرغیوں والے نے جلدی سے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر پہرے داروں کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دی. سلمان نے چند قدم دور گھوڑا روک کر ایک گاڑی بان سے ہنگامے کی وجہ دریافت کی. اس نے جواب دیا، جناب یہ پہرے دار بڑے ظالم ہیں. جب جی چاہتا ہے دروازہ بند کر دیتے ہیں. ہم 1 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں. ابھی کسی امیر آدمی کی بگھی یہاں آئی تھی تو انہوں نے 1 منٹ میں اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا. اب وہ پھر دروازہ بند کرائے. سلمان نے چونک کر ڈیوڑی کی طرف دیکھا. 2 سپاہی کواڑ دھکیل رہے تھے. اس نے جلدی سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. دروازے کے سامنے اور ڈیوڑی کے اندر جو پہرے دار اس کے راستے میں کھڑے تھے چیختے چلاتے دائیں بائیں ہٹ گئے اور ڈیوڑی کے آگے 2 مسلح آدمی اپنی نیزے سنبھالتے رہ گئے. پھر وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے.
سلمان نے صرف ایک بار انہیں مڑ کر دیکھا، اس کے بعد ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بائیں ہاتھ ایک کشادہ ڈیوڑی دکھائی دی۔ اس نے گھوڑے کو روک کر ایک ثانیے کے لیے پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر باغ موڑ کر 2 منزلہ عمارت کے وسیع صحن میں داخل ہو گیا۔ وہاں درمیانی عمر کا ایک خوش وضع آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان اس کے قریب پہنچ کے گھوڑے سے کود پڑا۔ سامنے برآمدے سے ایک نوکر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے سلمان کے ہاتھ سے گھوڑے کی بات پکڑ لی۔ یہ عبد المنان کی سرا ہے؟ سلمان نے سوال کیا۔ جی ہاں، نوکر نے جواب دیا۔ وہ کہاں ہے؟ خوش وضع آدمی نے اٹھ کر کہا، فرمائیے، میرا ہی نام عبد المنان ہے، مجھے عثمان نے آپ کا پتہ دیا تھا۔ سلمان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راستے کی بستی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، مجھے شہر میں ایک ضروری کام ہے لیکن میرا گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے، اس لیے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عبد المنان نے نوکر سے کہا، گھوڑے کو استبل میں لے جاؤ۔ نوکر گھوڑے کو لے کر چل دیا اور سلمان جلدی سے ڈیوڑے کی طرف بڑھا۔ ٹھہریے، عبد المنان نے آواز دی۔ سلمان رک گیا اور مڑ کر اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھیے، مجھے بہت جلدی ہے۔ عبد المنان نے آگے بڑھ کر سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کو خطرہ درپیش ہے یا کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہو تو آپ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سلمان نے جواب دیا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دروازے کے پہرے دار میرا پیچھا کریں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو دروازہ بند کر رہے تھے، مجھے جلدی تھی اور میں غصہ دے کر وہاں سے نکل آیا اور انہیں بہت پیچھے چھوڑایا۔ اگر ان کی مدد کے لیے سوار نہ پہنچ گئے تو مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، اور شہر میں ایک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پہرے دار یہاں تک آپ کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ آج شہر کی یہ حالت ہے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف چند نعرے لگا دیں تو آس پاس کی آبادی آپ کی حمایت کے لیے نکل آئے گی۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں البسین تک جانا چاہتا ہوں، آپ کو اگلے چوک سے بگھی مل جائے گی۔ سڑک پر پہنچ کے سلمان نے کہا، میں آپ کو شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عبد المنان نے اسے مسافہ کرتے ہوئے پوچھا، عثمان نے آپ کو یہ نہیں بتایا وہ کب آئے گا؟ وہ روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن اگر پہرے داروں نے دروازہ نہ کھولا تو اسے شہر سے باہر رکنا پڑے گا۔ میں وہاں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو عثمان آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ سلمان چوک کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا جلوس دکھائی دیا جس کے آگے آگے ایک آدمی نقارہ بجا رہا تھا۔ سلمان آگے بڑھا تو نقارہ بجانے والا یہ اعلان کر رہا تھا، ورناتا کے حریت پسندوں، شیخ حامد بن زہرہ تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے ہیں۔ وہ غرناطہ پہنچ چکے ہیں اور آج نماز مغرب کے بعد البسین کی جامع مسجد میں قوم سے خطاب کریں گے۔ اگر آپ قوم کے غداروں کی سازشیں ناکام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد حامد بن زہرہ کی سلامتی کے متعلق سلمان کی پریشانی بہت حد تک دور ہو چکی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بگھی پر سوار ہو کر البسین کا رخ کر رہا تھا۔ بگھی مدرسے کے دروازے کے سامنے رکی اور سلمان نے نیچے اتر کے ایک دینار کوچوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور جلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی بار بھاری کیواڑ پر دستک دینے کے بعد اس نے دھکا دینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ آوازیں دے رہا تھا، کوئی ہے دروازہ کھولو۔ پاس ہی چند لڑکے اور 3 مسلح نوجوان کھڑے تھے۔ ان میں سے قداور خوشپوش آدمی نے کہا، جناب اندر کوئی نہیں، مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے۔ سلمان مڑ کر کوچوان سے مخاطب ہوا، ان کی قیام گاہ کا ایک دروازہ پچھلی گلی میں ہے، وہاں کوئی نوکر ضرور موجود ہوگا۔ کوچوان نے کہا، آئیے میں آپ کو گلی کے سامنے پہنچا دیتا ہوں۔ سلمان جلدی سے بگھی پر بیٹھ گیا۔ کوچوان نے بگھی موڑ لی اور تھوڑی دیر میں وہ مسجد کے اوپر سے چکر لگانے کے بعد عقب کی تنگ گلی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ کوچوان نے کہا، جناب آگے گلی تنگ ہے، بگھی اندر نہیں جا سکتی، آپ خود جا کر پتہ لگائیں، ممکن ہے کہ مدرسے کی طرح مکان بھی خالی ہو اور آپ کو واپس جانا پڑے۔ آپ مجھے 2 طرفہ کرائے سے بہت زیادہ دے چکے ہیں،
میں بخوشی آپ کا انتظار کروں گا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے وہاں کچھ وقت لگے گا۔ سلمان یہ کہہ کر چل پڑا۔ کوچوان بگی موڑ رہا تھا تو 3 نوجوان جنہیں اس نے مدرسے کے دروازے کے سامنے دیکھا تھا اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کون تھا؟ دراز قامت آدمی نے پوچھا۔ کوچوان نے جواب دیا، معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے تو کہیں باہر سے آیا ہے۔ اسے البکین کا راستہ معلوم نہ تھا، کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اس نے 1 دینار دیا ہے۔ وہ کس کو تلاش کر رہا ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے البکین کی جامع مسجد کی طرف لے چلو، پھر اس نے یہ کہا کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، مجھے وہاں اتار دو۔ میں ایک عزیز کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ احمق آدمی، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس گلی میں حامد بن زورہ کا گھر ہے اور آج گرناتا کا ہر غدار انہیں تلاش کر رہا ہے؟ اب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ کوچوان نے پریشان ہو کر گھوڑے کو چابک رسید کر دیا اور یہ 3 آدمی گلی میں داخل ہوئے۔ سلمان تھوڑی دور آگے ایک عمر رسیدہ آدمی سے پوچھ رہا تھا، آپ اسی گلی میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، اس سے آگے 7واں مکان میرا ہے۔ یہ حامد بن زورہ کا مکان ہے؟ ہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دروازہ کب سے بند ہے؟ میں صبح کی نماز سے واپس آیا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ اس کے بعد میں نے حامد بن زورہ کی آمد کی خبر سنی تو بھاگتا ہوا یہاں پہنچا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور کئی آدمی باہر کھڑے تھے۔ میں نے مدرسے کے دروازے کی طرف جا کر ان کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ چوکیدار مدرسے کا دروازہ بند کرنے کے بعد مکان کے راستے باہر نکل گیا ہوگا۔ سلمان نے کہا، دیکھیے، میں حامد بن زورہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں جسے ان کی جائے قیام کا علم ہو؟ جناب، میں نے کئی آدمیوں سے ان کی قیام گاہ معلوم کی ہے، لیکن کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں۔ دراز قامت آدمی نے، جو خاموشی سے چند قدم دور کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، آگے بڑھ کر کہا، اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آدمی کو ان کا ٹھکانہ معلوم ہوگا۔ آئیے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کا گھر زیادہ دور نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ سلمان اس کے ساتھ چل پڑا اور باقی نوجوان اس کے پیچھے ہو لیے۔ کوئی 200 قدم چلنے کے بعد وہ دائیں ہاتھ مڑ کر قدر کشادہ گلی میں داخل ہوئے۔ سلمان کے رہنما نے اچانک سوال کیا، آپ کہاں سے آئے؟ میں دراز سے آیا ہوں۔ آپ آج ہی آئے؟ ہاں۔ آپ کو حامد بن زورہ کی آمد کی اطلاع وہاں ملی تھی؟ سلمان نے قدر پریشان ہو کر جواب دیا، میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا۔ آپ کی تسلی کے لیے عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ حامد بن زورہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب میں انہیں ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ معاف کیجیے، میں آپ پر شک نہیں کرتا، لیکن ان دنوں ہم ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ مسافر کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اب آپ باتوں میں بہت ضائع نہ کریں۔ دوسرے نوجوان نے کہا، ولید یہ درست کہتے ہیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ گلی کی موڑ پر دائیں ہاتھ موڑتے ہوئے انہیں 3 لڑکے دکھائی دیے جو بظاہر طالب علم معلوم ہوتے تھے۔ ایک لڑکا حامد بن زورہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا اور لوگ آس پاس کے گھروں سے نکل کر ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ایک آدمی سلمان کے ساتھی کو دیکھ کر چلایا، دیکھو وہ ولید آ رہا ہے، اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ آن کی آن میں ولید کے گرد جمع ہو گئے اور ایک آدمی نے اس سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ حامد بن زورہ کہاں ہے؟ نہیں۔ کیا وہ واقعی گرناتا پہنچ چکے ہیں؟ تمہیں منادی کرنے والے پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ انہیں بچشمہ خود دیکھ سکیں گے، لیکن اس وقت اگر کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم بھی ہو تو آپ کو نہیں بتائے گا۔ تمہیں منادی کرنے والوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ انہیں بچشمہ خود دیکھ سکیں گے، لیکن اس پر اگر کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم بھی ہو تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس وقت آپ سے کہیں زیادہ حکومت کے جاسوس اور قوم کے غداروں کے متعلق فکر مند ہیں، جنہیں ان کی آمد کے باعث دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کا خوف ہے۔ ہم نے کئی غداروں کو مسجد کے آس پاس پھرتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی یہاں بھی موجود ہو، اس لیے آپ کو شام تک صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ میرا وقت ضائع نہ کیجیے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ ولید آگے بڑھا اور لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سلمان نے کچھ دیر قبل اپنے رہنما کے سوالات سے جو ہلکا سا اضطراب محسوس کیا تھا وہ اب دور ہو چکا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانی عمارت کے اندر داخل ہوئے جو مکان کی بجائے ایک مسافر خانہ معلوم ہوتی تھی۔ ڈیوڑی سے آگے کشادہ صحن کے 3 اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ سلمان کو وہاں ایک بوڑھے نوکر کے سوا جو ڈیوڑی سے باہر دھوپ میں لیٹا خراٹے لے رہا تھا کوئی اور آدمی نظر نہ آیا۔ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ سلمان نے اپنے رہنما سے پوچھا۔ ولید نے جواب دیا، یہ طلبہ کی قیام گاہ ہے، لیکن اس وقت وہ سب حامد بن زہرہ کی تقریر کی منادی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہاں کس لیے لے آئے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر جمیل کے کمرے میں آرام کریں، میں بھی ان کا پتہ لگا کر واپس آ جاؤں گا۔ جمیل کون ہے؟ جناب، جمیل میرا نام ہے، آئیے، دوسرے نوجوان نے جواب دیا۔ سلمان نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے، اگر آپ حامد بن زہرہ کی جان کی کوئی قیمت سمجھتے ہیں تو وقت ضائع نہ کیجیے اور مجھے فوراً ان کے پاس پہنچا دیجیے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ سلمان نے مضطرب ہو کر کہا، میں ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں، ان کی زندگی خطرے میں۔ ولید نے کہا، اگر آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ غرناطہ میں غداروں کی جماعت ان کے خون کی پیاسی ہے تو یہ بات ان کے لیے نئی نہیں ہوگی، تاہم میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بلا تاخیر ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں نے ان کے جس دوست کا ذکر کیا تھا اس کا گھر زیادہ دور نہیں، اگر وہ حامد بن زہرہ کی جائے قیام کا پتہ دینے پر آمادہ ہو گیا تو میں فوراً وہاں جاؤں گا، اور انہوں نے آپ کو قابل اعتماد سمجھا تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ وہ بذات خود یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ مجھے صرف اپنا نام بتا دیجیے۔ میرا نام سلمان ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے تو بھی مجھے اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں، اور میں غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے سوا کوئی اور گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑی دیر صبر کریں۔ ولید یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا اور آن کی آن میں ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ سلمان اضطراب اور بے بسی کی حالت میں اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمیل نے اپنے ساتھی سے کہا، اویس، تم ڈیوڑی کا دروازہ بند کر دو اور باہر سے کسی آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ پھر وہ سلمان سے مخاطب ہوا، جناب، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اگر حامد بن زہرہ آپ کو جانتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ملاقات ہو جائے گی، آئیے۔ سلمان مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جمیل نے صحن عبور کرنے کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا سامان بہت مختصر تھا، فرش پر معمولی چٹائی بچھی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی چارپائی پر بستر لگا ہوا تھا، اوپر ایک تاکچے میں چراغ کی سیاہی جمی ہوئی تھی۔ چارپائی کے ساتھ ایک طرف چھوٹی سی تپائی اور سندلی پڑی ہوئی تھی، کونے میں لکڑی کے ایک صندوق کے علاوہ پانی کی سرائی نظر آتی تھی جس کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ ڈھکنے کا کام دے رہا تھا۔ دائیں ہاتھ دروازے کے ساتھ ایک کشادہ الماری میں کتابیں سجی ہوئی تھیں، سامنے کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن تھا۔ تشریف رکھیے، جمیل نے سندلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلمان نے تلوار اتارنے کے بجائے کمر کی پیٹی ڈھیلی کر دی اور سندلی پر بیٹھ گیا۔ جمیل نے اس کے سامنے چپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جب میں پہلی بار اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں کسی قید خانے میں آ گیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا تاثر بھی یہی ہوگا۔ ہاں، سلمان نے بے توجہی سے جواب دیا، مجھے یہ عمارت کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ جمیل نے کہا، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، پہلے ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا، کچھ 40 سال قبل مرکزی قید خانے کی توسیع کے بعد حکومت نے اسے ایک یہودی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اور اس نے اسے ایک سرائے میں تبدیل کر دیا۔ پھر چند سال بعد وہ یہودی مر گیا تو اس کی بیوہ نے سرائے ایک مسلمان تاجر کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جنگ کے ابتدائی ایام میں اس تاجر کا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا، وہ اپنی وسیع جائیداد کا نصف حصہ مستحق طلباء کی اعانت کے لیے وقف کر کے سنجا چلا گیا۔ سلمان بظاہر بڑے غور سے جمیل کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن اس کو اس عمارت کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جمیل نے اچانک اٹھ کر کہا، معاف کیجیے، میں نے آپ سے کھانے کے متعلق نہیں پوچھا، میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میں ابھی منگواتا ہوں۔ سلمان نے کہا، نہیں، آپ میرے کھانے کی فکر نہ کریں، مجھے اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ ایک سپاہی کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قوت اور توانائی برقرار رکھے۔ جمیل یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔
چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ تھا۔ آئیے، اس نے دہلیز سے باہر کوزہ رکھتے ہوئے کہا، ہاتھ دھو لیجیے۔ سلمان اٹھ کر آگے بڑھا تو جمیل کے پیچھے نوکر کھانے کا تشت اٹھائے آ رہا تھا۔ جمیل نے اس کے ہاتھ دھلاتے ہوئے کہا، مجھے باہر سے کھانا منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ طلبہ حامد بن زہرہ کی آمد کی اطلاع ملتے ہی باہر چلے گئے تھے، ان کا کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ نوکر تپائی پر تشت رکھ کر باہر نکل گیا اور سلمان اس کا میزبان پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ بسم اللہ کیجیے، جمیل نے تشت سے کپڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ سلمان نے پوچھا۔ میں ایک دوست کے گھر سے کھا چکا ہوں۔ پھر اپنے ساتھی کو بلا لیجیے، وہ بھی کھا چکا ہے۔ سلمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے روٹی کے 2 نوالے حلق سے اتارے تھے کہ صحن میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی تھی اور چند ثانیے بعد اویس دروازے میں کھڑا تھا۔ جمیل، اس نے کہا، ذرا باہر آؤ۔ محلے کے چند بیوقوف آدمی جیوڑی کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حامد بن زہرہ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ اندر آنے پر مصر ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اندر کوئی نہیں، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ شاید تم انہیں سمجھا سکو۔ چلو، جمیل نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اویس نے اچانک کیواڑ بند کر کے باہر سے زنجیر چڑھا دی۔ سلمان سراسیمہ ہو کر اٹھا اور بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اویس، جمیل! وہ کیواڑ کھولنے کی ایک ناکام کوشش کے بعد چلایا، تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کچھ دیر غم و غصے کی حالت میں دروازے کو دھکے دیتا رہا، لیکن اس کی جدوجہد بے نتیجہ رہی۔ باہر کی دیوار بہت چوڑی تھی اور دروازے کی چوکھٹ اور کیواڑ اتنے مضبوط تھے، سلمان کو زور آزمائی میں کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ باہر سے اویس کی آواز سنائی تھی، جناب، آپ کو زبردستی باہر نکلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ جب شہر میں حامد بن زہرہ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آزاد کر دیا جائے گا۔ سلمان چلایا، احمق آدمی، اگر تم حامد بن زہرہ کے دشمن اور حکومت کے جاسوس نہیں ہو تو میری بات سنو۔ آپ ہمیں جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ البسین میں ہر ناواقف آدمی کو اپنا دشمن سمجھیں، اور آپ ہمارے لیے سراسر ایک اجنبی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارے دل میں جو شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ غلط ہوں اور ہمیں بعد میں نادم ہونا پڑے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہیں کہ حامد بن زہرہ مسجد تک پہنچ جائیں اور انہیں عوام سے آخری بات کہنے کا موقع مل جائے۔ سلمان چلایا، خدا کے لیے ولید کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ولید کی آواز سنائی تھی، دیکھیے، میرے ساتھ گفتگو سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو بہرحال شام تک یہاں رہنا پڑے گا۔ ہمیں حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے سوا عوام کو مسجد میں جمع کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا، ورنہ ہمیں ان خطرات کا پورا احساس ہے جو انہیں قوم کے دشمنوں کی طرف سے پیش آ سکتے ہیں۔ غدار اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی آواز حلق سے باہر نہ آ سکے۔ شہر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہیں معمولی لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ حامد بن زہرہ کے بہی خواہ ہیں اور آپ کو ان کی سلامتی کے متعلق پریشانی ہے تو آپ کے لیے اطمینان کافی ہونا چاہیے کہ ان کے جانثار اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں۔ ہم نے کسی موہوم خطرے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کے متعلق تجدد میں ہوں۔ اب میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اطمینان سے شام ہونے کا انتظار کریں اور ہمارے لیے یہ خود اپنے لیے مزید بدمزگی پیدا نہ کریں۔ جب وقت آئے گا تو آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شام سے قبل اس کمرے سے نکلنے کے لیے آپ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دروازے کسی دراڑ سے باہر جھانک کر دیکھ سکیں تو آپ کو 8 آدمی پوری طرح مسلح نظر آئیں گے۔ آپ یقیناً یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں سے ناحق آپ کا خون ہو جائے۔ خدا حافظ۔ سلمان نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ولید، خدا کے لیے میری ایک بات سن لو، میں حامد بن زہرہ کا دوست ہوں، ان کا بیٹا سعید اور جعفر نامی نوکر مجھے جانتے ہیں۔ اگر شام سے پہلے آپ کو ان میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو اسے اتنا ضرور بتا دیجیے کہ وہ ہاشم کا اعتبار نہ کریں۔ ہاشم ان کے گاؤں کا ایک رئیس ہے، میں اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ غداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے کسی صورت میں بھی حامد بن زہرہ تک رسائی کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔
ولید نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندراج کے بجائے ان کے گاؤں سے آئیں اور آپ کا پہلا بیان غلط تھا۔ بہرحال میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں، اگر مجھے موقع ملا تو آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ جہاں تک ہاشم کا تعلق ہے آپ کو قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے، ورناتا میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن موجود ہیں اور آپ مجھے ان کے متعلق اپنی ذمہ داری پورا کرنے سے روک رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ سلمان کچھ دیر دروازے سے دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور پھر نڈال ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی اٹھ کر کیواڑ کی دراڑ سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتا اور کبھی بے چینی کی حالت میں ٹہلنا شروع کر دیتا۔ اس قید سے آزاد ہونے کی مختلف تدبیریں اس کے ذہن میں آئیں، اور اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ ولید اور اس کے ساتھیوں کی اعانت کے بغیر حامد بن زورہ کو تلاش کر سکے گا تو اس کوٹھڑی سے نکلنے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تلوار، خنجر اور تپنچے کے علاوہ بارود کی ایک تھیلی اس کے پاس تھی اور یہ جانتا تھا کہ بارود سے دیوار کے کسی حصے میں شکاف ڈالنا مشکل نہیں۔ اس میں خطرہ ضرور تھا، لیکن سلمان فطرتاً ایک نڈر آدمی تھا۔ وہ ولید کی دھمکی سے بھی مرعوب نہیں تھا کہ اسے باہر نکلتے ہی تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی خطرناک ارادے سے اس کے خون کی گردش تیز ہو جاتی اور پھر یکایک اس کی قوت فیصلہ جواب دے جاتی۔ وہ اپنے دل سے پوچھتا کیا حامد بن زورہ کے متعلق ولید اور اس کے ساتھیوں کے جذبات میرے جذبات سے مختلف ہیں؟ کیا ان کی احتیاط کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہرحال ایک اجنبی ہوں اور یہ لوگ ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کیا میرا طرز عمل ان سے مختلف ہوتا؟ اور پھر سلمان کو ایسا محسوس ہوتا کہ ولید اس کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا ہے میرے بھائی ہمیں تم سے کوئی اناد نہیں، ہم صرف اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور تم نے کیوں سمجھ لیا کہ تمہارے سوا کسی اور کو حامد بن زورہ کی زندگی عزیز نہیں؟ تمہاری طرح غرناطہ کے ہزاروں آدمی انہیں تلاش کر رہے ہیں، ان میں حریت پسند بھی ہیں اور غدار بھی۔ ہمارے لیے ان سب کو پرکھنے کا یہ وقت نہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حامد بن زورہ قوم کی ضمیر کی آخری آواز ہے اور قوم کے مجرم ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہماری مستعدی اور فرض شناسی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی قیامگاہ تلاش نہیں کر سکے؟ سلمان کا ذہنی اضطراب آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا اور تقریباً ایک پہر بعد وہ بستر پر لیٹا اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی سمجھ اور ہمت کے مطابق اپنا فرض پورا کر چکا ہے اور اس سے زیادہ اس کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ پھر کچھ دیر اونگنے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ پیغام۔ البسین کی مسجد میں حامد بن زورہ کی آواز گونج رہی تھی، فرزندان قوم، اگر تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے یا اس قبرستان کا سناٹا توڑنے کے لیے میری چیخوں کی ضرورت ہے تو میں یہ آخری فریضہ ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہاری آزادی کے بجھتے ہوئے چراغوں کو آج خون کی ضرورت ہے، لیکن ایک بوڑھا اور کمزور آدمی تمہیں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اور ایک تنہا فرد کے آنسو ایک قوم کے اجتماعی گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں کئی سیاسی غلطیوں کی تلافی ممکن ہے، ہاری ہوئی جنگیں دوبارہ لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں، شکستہ قلعے دوبارہ تعمیر ہو سکتے ہیں، تاریک راتوں میں بھٹکے ہوئے قافلے صبح کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی گناہ ایسا بھی ہے جس کے لیے کوئی کفارہ کافی نہیں ہوتا۔ اب بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کے لیے کوئی صبح نہیں ہوتی۔ اے غرناطہ، میں تمہیں اس آخری گناہ سے روکنا چاہتا ہوں، اس کے بعد قوموں کے لیے رحم اور بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں اس تاریک رات کی ہولناکیوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک قوم کا آخری گناہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے کے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے تمہارے اکابر اس گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تم پر اللہ کی رحمت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں، انہوں نے مستقبل کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، انہوں نے وہ ذہنی اور اخلاقی حصار توڑ دیے ہیں جو مظلوم اور بے بس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں۔ اگر اس گناہ کی سزا تمہاری موجودہ نسل تک محدود رہ سکتی تو مجھے اس قدر اضطراب نہ ہوتا، لیکن تمہارے حکمرانوں نے وہ سارے چراغ بجھا دیے ہیں جو تمہاری آئندہ نسلوں کو سلامتی کا راستہ دکھا سکتے تھے۔ یاد رکھو، جب وہ غرناطہ کا مستقبل، تمہاری آزادی
اور بقا دشمنوں کو سونپ دیں گے تو تمہارے علام و مصائب کی نہ ختم ہونے والی رات شروع ہو جائے گی، اور میری روح اس رات کے اندھیروں کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ دوستوں، مجھے اس معاہدے پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں جسے تم مستقبل کے امن اور خوشحالی کی ضمانت سمجھتے ہو۔ یہ اس اوپریت کے چہرے کا حسین نقاب ہے جس کے خون آشام ہاتھ تمہاری شہرت تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھیڑ بن کر بھیڑیوں کی ہمسائیگی اور سرپرستی میں زندہ رہ سکتے ہو تو مجھے تم سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر انسانیت کے ماضی سے کوئی سبق سیکھ سکو تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ تم اس جہنم کے دروازے پر دستک دے رہے ہو جو گمراہی اور ذلت کے راستے کی آخری منزل ہے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم اس جہنم کی آگ میں بھسم ہو جاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی برسوں اور شاید صدیوں تک اس جہنم کا ایندھن بنتی رہیں گی۔ تم صرف زندہ رہنے کے لیے دشمن کی غلامی اختیار کرنے پر آمادہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے پوتے غلامی کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کا زیور سمجھنے کے بعد بھی اپنے آقاؤں سے زندہ رہنے کا حق نہیں منوا سکیں گے۔ مجھے صرف یہ اندیشہ نہیں کہ تمہیں ایک بدترین غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی روح اور بدن کی ساری آزادیوں سے دستبردار ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ تم قسطلہ ارغون کے سپاہیوں کی وحشت اور بربریت دیکھ چکے ہو، لیکن ابھی تم نے کلیسا کے پادریوں کی سفاکی نہیں دیکھی، تم نے محکمہ احتساب کی اذیت خانے نہیں دیکھے جہاں آہنی شکنجوں میں جکڑے ہوئے انسان نہ کردہ گناہوں کو اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تم نے آگ کی چتا میں بھسم ہونے والوں کی چیخیں نہیں سنی، لیکن میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ مجمع سے کسی نے جوش میں آ کر نعرہ بلند کیا، ابو عبداللہ غدار ہے، ابو القاسم دشمن کا جاسوس ہے، اور مسجد کے مختلف گوشوں سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی، اور چند ثانیے توقف کے بعد حامد زہرا کی آواز پھر بلند ہوئی، میرے عزیزوں، تمہارے نعرے انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، وہ امن کی تلاش میں قبرستان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، ان کی جنگ اپنے اقتدار کے لیے تھی، اب ابو عبداللہ اپنے دل کو یہ فریب دے سکتا ہے کہ اسے اپنے غداری کی قیمت مل جائے گی، اس کے وزیر و عمال بھی اس خود فریبی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آقاؤں کی تبدیلی ان کے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور وہ ابو عبداللہ کے بعد فرڈینڈ کے خادم بن کر اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکیں گے، اور شاید بعض مفتیان دین بھی جنہوں نے دین کے احکام کو اپنے بدتینت اور نااہل قرآنوں کی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالنا اپنا شیوا بنا لیا ہے، یہی سوچتے ہوں کہ زمانے کے نئے حالات احکام ربانی کی نئی تعبیروں کے متقاضی ہیں، اب وہ ابو عبداللہ کے بجائے فرڈینڈ کی قبا کو بوسے دے کر اپنے حالات کو سازگار بنا سکیں گے، لیکن تمہاری جنگ اپنی آزادی اور بقا کی جنگ ہے، یہ وہ انسانی ذمہ داری ہے جس سے فرار کا ہر راستہ مکمل ہلاکت پر ختم ہوتا ہے۔ اگر تم انسانیت کے بلند مقاصد سے منہ پھیر لو، اگر تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ تو صرف حیوانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے بھی تمہیں ان درندوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو تمہارا خون پینے، تمہارا گوشت نوچنے اور تمہاری ہڈیاں چبانے سے پہلے اطمینان چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر ان کے نرغے میں آ چکے ہو، اور تمہارے اندر اپنی مدافعت کے لیے وہ حیوانی شعور بھی باقی نہیں رہا